اور فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ 24 کروڑ سوتی ہوئی عوام کو مبارک ہو کہ ان کو جگانے والا لیڈر گرفتار ہو گیا۔ آج کی خبر انتہائی افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے اس تمام صورتحال کا علم تھا، میں گاہے بگاہے آپ کو اسی لیے خبردار کرتا رہا ہوں، اور کل کا بھی اگر آپ نے میرا ویلاگ دیکھا تو میں نے اس کے تھم میل کے اندر ہیڈنگ لگاتی تھی کہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران اب تک کیوں باہر ہے۔ اور کل صبح ہی ہم نے یہ بھی اپنے ٹویٹر پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کچھ اور تھا، لیکن اس کو رکوایا گیا ہے، رکوا کے اسے تبدیل کرایا گیا ہے۔ اور وہ ہم وقت سے پہلے آپ کو صرف اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ قوم، اب میں پی ٹی آئی کے کارکن نہیں کہوں گا کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکن تو اس وقت تو ساری قوم ہی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم کھڑی ہے نا وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ کھڑی ہے۔ میں روز اول سے کہتا رہا ہوں اور شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ اگر نہیں نکلیں گے اپنے لیے اور ٹائم جتنا آپ آگے برباد کرتے جائیں گے، یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور عمران خان کے لیے بھی نقصان ہوگا۔ تو لیکن جیسے اور تجزیہ نگار ہیں آپ دیکھ رہے تھے، اور سارے کے سارے تجزیہ نگار، کل جب میں نے یہ بات کہی تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں جناب فیصل صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، عمران خان کو تو ریلیف ملا ہے، بہت بڑا ریلیف دے دیا انہوں نے۔ ہم کہا اچھا ٹھیک ہے جناب دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج وہ صبح آپ نے ریلیف دیکھ لیا، کیونکہ ہمیں تو پرسوں پتہ لگ گیا تھا، اسی لیے ہم نے کل، اب میں کھل کے تو نہیں کہہ سکتا نا اس طرح کہ جناب فلاں نے کہہ دیا ہے، فلاں کے کہنے پہ ہوا تھا یا فلاں کی یہ بات ہوئی تھی، کیوں میں اس طرح تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو لیکن بہرحال کیا کر سکتے ہیں، جو ہمارا فرض تھا ہم نے پورا کیا۔ اور اس سے قبل 1.5 سال پہلے، پونے 2 سال پہلے میں یہ بات عمران خان کو کہتا بھی رہا ہوں کہ دیکھیے توشہ خانہ، میرے پرانے بیانات اور ویلاگ میرے پڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا تھا کہ جناب توشہ خانہ جو ہے اس پہ آپ توجہ رکھیں۔ آپ کے جاتے ہی انہوں نے جو توشہ خانہ کا جو سرکاری ریکارڈ تھا، سرکاری ریکارڈ میں انہوں نے گڑبڑ کی اور چیزوں کو آگے پیچھے کیا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ غلطی بشرا بیگم کی ہے، اور یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ بشرا بیگم کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے بائی پاس کر کے وہاں کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ جنہوں نے بشرا بیگم کو مطلب تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک غلط طریقے سے ان کو گائیڈ کیا، کچھ وہاں سے چیزیں نکلوائیں، پھر آپ نے دیکھا ان کی ریکارڈنگز وغیرہ بھی آئی۔ تو میں اس وقت بھی کہتا رہا تھا کہ اس معاملے کو ایشو نہ سمجھیں آپ، وہ تمام لوگوں کے جنہوں نے چیزوں کی ویلیویشن کر کے دی، جن کے ذریعے آپ نے چیزیں نکلوائی تھیں، ان سب کے نام لے لیں، لیکن وہ لوگ جو عمران خان کے اس وقت قریب تھے، جو بہت جا رہے تھے ساتھ ساتھ، اور سارا دن بیٹھ کے وہ تجزیہ نگار، آپ نے دیکھا پوری برات ایک لگتی تھی، آ کے لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے پیراشوٹر، وہ کچھ نہیں فیصل صاحب، یہ ہے ہی کچھ نہیں اس کیس کے اندر، یہ تو یوں اڑا دیں گے، وہ یوں اڑا دیں گے، بس اڑتے ہی اڑتے آج وہ انہوں نے بدقسمتی سے عمران خان کو بھی اڑا دیا ساتھ میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہو، محمد فیصل صاحب ہوں، کوئی بھی بڑا تجزیہ نگار ہو، اگر وہ یہ بات بار بار اگر کسی چیز کی طرف اگر وہ تنبیہ کر رہا ہے اور بار بار آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے ضرور اس کی بات پر غور کریں۔ اگر آپ کو زمینی حقائق اس کے برعکس نظر آتے ہوں تو پھر آپ کہیں۔ اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ جناب وہ توشہ خانے کے اوپر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے اندر جناب یہ توشہ خانہ، کیا بات کروں اس میں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب پوری گاڑیاں کھا گئے، BMW کھا گئے، مرسیڈیز کھا گئے، پتہ نہیں کیا کیا کھا گئے، ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے اسی لیے کہا تھا آپ کو کہ دیکھیے اگر قوم کھڑی نہیں ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اب سے نہیں، میں تقریباً 1 سال سے کہہ رہا ہوں عمران خان کو کہ آپ نے نکالنا ہے تو قوم کو باہر نکلیں۔ آپ کو ہٹانے کا فیصلہ اعلیٰ سطح پہ ہوا ہے، وہ اعلیٰ سطح پاکستان سے، میں مغرب کے بارے میں کہتا رہا ہوں بار بار آپ کو، ہر چیز ایک بیان میرا پڑا ہوا ہے، لیکن لوگ اس کو ایزی کہتے، لوگ کہتے نہیں جی باہر سے کچھ نہیں، سب اندر سے ہی ہے، اندر والے پہ اندر والے نہیں ہیں، سب باہر والے ہی ہیں، اندر اور باہر والے سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جناب وہ زرداری صاحب تھے، انہوں نے گاڑیاں لیں، نواز شریف صاحب تھے، سب نے کھایا پیسہ اور بھی لوٹا۔ توشہ خانے کو تو چھوڑ دیں، 11-12 ارب پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کر کے کھا گئے، زرداری صاحب اتنا سب کچھ کھا گئے، فوج کو گالیاں دیتے رہے، ابھی بھی لوٹ مار کر کے کھا رہے ہیں۔ کسی کی ہمت ہے کہ زرداری پہ ہاتھ ڈالے؟ ابھی ذرا ڈالے نا جا کے بلاول کے اوپر یا زرداری کے، بلاول کو تو چھوڑ دیں، خیر تو اسے تو جمعہ 8 دن ہوا ہے، اس کے تو خیر اتنے جرائم نہیں ہے، لیکن پکڑے نا جا کے ذرا زرداری کو، ابھی ہاتھ ڈالے زرداری پہ، دیکھیں پورا کراچی سے لے کے پورا کشمیر تک جناب سارا کا سندھ نکل کے نہ ابل کے آ جائے باہر۔ اسے شروع سے اپنے ہاتھ میں جو ہے سندھ کی حکومت رکھی ہے۔ ہم کہتے رہے تھے کہ عمران خان کو، میرا بیان میں آپ کو، میرے جو ہیں بھی لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں، انہوں نے مجھے ابھی بھیجی ہے ساری، میں آپ کو دکھاؤں گا، انہوں نے
क्लिप निकाल के भेजे हैं मुझे। मैंने उस वक्त कहा था कि इमरान खान साहब ने अगर पंजाब की हुकूमत तोड़ दी, यह गलती ना करें, पंजाब की हुकूमत इमरान ने तोड़ी, जेल का दरवाज़ा उनके लिए खुलेगा। लेकिन लोग कहते थे नहीं फैसल साहब नहीं, वो लोग कहते थे ना वो खान ने तो पटक दिया, लिटा दिया, खान साहब ने पछाड़ दिया, वो गंगा लुटा दी, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लोग किस्म की मतलब शुतर मुर्ख किस्म के जो है मतलब नारे लगाया करते थे। आप यकीन करें मैं देख के जब मैं पढ़ता तो नहीं था तस्जीह, लेकिन ज़ाहिर है मैं गुजर तो मेरा खून चलता था कि यार ये किस किस्म के लोग हैं और ये कैसी अंधों के अंदर की बातें कर रहे हैं और इस शख्स के साथ ज्यादती होनी जा रही है, इसके आगे अंधा कुआं है और ये लोग इसकी तारीफें कर करके इसको आगे धकेल रहे हैं कुएं के अंदर। मैं कहता था लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज आपके सामने सारा रिकॉर्ड आ गया। अब आज उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और ये गिरफ्तारी का मैंने कल इशारा किया था, ये कल सारी बात हो चुकी थी और अब सारे का सारा जो है ना मामला, मैंने आपको आज से 3-4 दिन पहले बात कही थी कि अदालत के जो फैसले ना होम्योपैथिक हैं। ये होम्योपैथिक क्यों है ये भी आज मैं आपको बताता हूँ। इस बारे में मैंने आपको बहुत पहले कहा था, आज मैं ज़रा सा इशारा दे रहा हूँ कि अदलिया की अहम तरीन 3 शख्सियात, अदलिया की, अब कोई भी अदलिया हो सकती है, मैं अपने आप को ज़रा मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, 3 अहम शख्सियात ने कहा था आज से 6 माह कबल ये बात कही थी और ये बात मैं कह चुका हूँ अपने वीलॉग्स के अंदर, पुराना निकाल के देख लें आप। मैंने कहा था वो ये कह रहे हैं कि हम असल में बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं आवाम को, हम आवाम का मूड देख रहे हैं। अगर आवाम खड़ी होगी, अगर आवाम खड़ी हुई तो हम आवाम के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं होने देंगे। हम इस तरह नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आवाम के खिलाफ कोई फैसला हो और मुल्क और कौम के और आवाम के खिलाफ फैसला हो। लेकिन आपने देखा कौम खामोश है, कुछ भी नहीं कौम ने किया। तो नतीजा क्या हुआ कि फिर अदालतें भी आस्ते उन्होंने भी फैसले होम्योपैथिक देने शुरू कर दिए। 14 मई का आपने देखा फैसला, 14 मई का जो अदालत का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिले किया, वो सिर्फ आज मैं खबर दे रहा हूँ बहुत बड़ी, वो सिर्फ इन्होंने करके सिर्फ देखा था कि इस फैसले के बाद जब आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो देखें लोग कितने निकलते हैं बाहर, कितने लोग निकले। 14 मई का जब इस वक्त इलेक्शन का नहीं हुआ था, मुझे बताइए कितने लोग निकले। सिर्फ वो जो लोग कहते हैं ना, वो जो इमरान खान से जब ने कॉल दी थी पिंडी में, उसमें 8-10 हज़ार आए थे। मैंने आपसे बताने कि उस वक्त जो बाहर की एजेंसियां हैं वो 8-10 हज़ार करीब, पाकिस्तान के लोग जो थे एजेंसियां वो तो कहती 4-5 हज़ार थे, लेकिन 4-5 तो नहीं थे। बाहर वाले जो है ना मोहतात गैर जानिबदार वो करे थे 7-8 हज़ार आदमी थे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि 20 हज़ार 30 हज़ार तो उन्होंने खाली सिक्योरिटी के बंदे इस्लामाबाद में उस वक्त ला के खड़े कर दिए थे, सिंध पुलिस और फलानी पुलिस। तो 8-10 हज़ार से अब क्या करने लगे हैं। मैं तो बार बार लोगों को जगाता रहा हूँ, बार बार जगाता रहा हूँ, लेकिन कौम अगर वो, जिस मैंने इब्तिदा में कह रहा कि सोई भी कौम है। आज वो कल इमरान खान साहब की तकरीर सुन ले, उन्होंने क्या कहा इमरान खान ने, वही बात कही जो गुज़िश्ता 1 साल से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब आपकी जंग लड़ा, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहा, वो अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वो कौम नहीं, बस अपना ठीक है जी, वो उधर सुन लिया उन्होंने, वो 1 मिलियन जिसके हैं, कभी वो कोई किसी तज्जिया निगार के सुन लिए, कभी किसी के तज्जिया निगार सुन लिए, कभी कोई और एंकर पर्सन टीवी पे बैठ के उन्होंने जनाब इमरान खान की तारीफ़ें कर दी, और जनाब हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। मैं कह रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ इससे बचें आप। ये जितनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ये इनका असल में प्लान, मैं एक प्लान बताता रहा हूँ इशारों में कि जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आप नहीं निकलेंगे तो एक वक्त आएगा कि इमरान खान की तहरीक चलाने वाला कोई रहनुमा नहीं होगा। अभी लोग उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पर जो ज़मान पार्क है, मैंने कोई मैसेज मुझे किया कि ज़मान पार्क पे कुछ लोग जमा हुए हैं, लोग आते हैं चंद टुकड़ों की इसमें चल जाते हैं, कोई लीड करने वाले ही नहीं है, कोई लीड करने वाले लीडर को बचे ही नहीं है, सारे के सारे उठा के जेल में, तो कौम आराम से बैठी रही। जब शहबाज गिल को पकड़ा गया था उस वक्त, जब दूसरों को पकड़ा गया था, जब यास्मीन राशिद को पकड़ा गया था, अगर उस वक्त भी अगर लोग कम से कम 1 लाख 2 लाख अगर निकल आते पूरे पंजाब से तो क्या था, कुछ भी नहीं होना था। सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना बड़ा फैसला दिया, उस वक्त भी अगर 50-60 हज़ार आदमी अगर निकल के आ जाते सुप्रीम कोर्ट का घेराव करते, जैसे मौलाना फजलुर रहमान कैसे पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए, कैसे सुप्रीम कोर्ट देखा आपने, खामोश होकर बैठ गई। देखा ना आप, सबके सामने की बात है, मैं खुलकर बातें कर रहा हूँ, तो बैठ गए ना सामने। वो डंडे बरदार लेके चला आता है, सारी अपनी पूरी फौज, तो सारी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब ठंडे होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम अपने मदरसे के 30 लाख बंदे ले आएंगे। तो इमरान खान साहब जब हैं इतना बड़ा, लोग कहते हैं जब उनके पास तो अगर 30 लाख बंदे वो ला के ठंडा कर सकते हो, तो इमरान खान के साथ तो 70 लाख बंदा होना चाहिए था। किधर है वो लोग? उन लोगों को ठंडा करने वाले ये तज्जिया निगार हैं जो वीलॉग्स कर करके जो बताते रहे ना, जिनको आप देख देख के जनाब शूटर मुर्ग ये कर दिया वो कर दिया। निहायत दुख के साथ कह रहा हूँ, इमरान खान के साथ धोखा हुआ है। मैं बहुत पहले बार बार कहता रहा था कि इमरान खान के गिर्द से सियासी रहनुमा धोखेबाज नहीं थे, इमरान के गिर्द तज्जिया निगार, ये जो मीडिया जो बैठे हैं ना, मीडिया के लोग जो बड़े बड़े एंकर्स पर्सन जो कहते हैं हम इमरान के सबसे बड़े आशिक हैं, बड़े, उन्होंने इमरान को गलत गाइड किया। उनका फर्ज बनता था कि इमरान को गाइड करते और साथ में कौम को अपने वीलॉग्स के जरिए कौम को होशियार करते, कौम को मोटिवेट करते। किसी ने कोई मोटिवेशन नहीं की है। अब वो क्या है, आज
ابھی لے گئے ہیں عمران خان صاحب کو. اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان کو وہ میرے خیال سے اسلام آباد پہنچا دیں گے. مجھے ابھی بتایا گیا کہ ان کو شاید بائی ایئر لے جائیں گے, پتہ نہیں, ابھی تو میں نے کچھ معلومات کی تھی لیکن پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں. بھارا لی کے ان کو وہاں پہنچائیں گے. اور اس کے بعد آج جو ہے آصف علی زرداری کی اور شہباز شریف کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے. انہوں نے زرداری ہاؤس میں بلایا ہے سب لوگوں کو اور اطمینان کا بڑا اظہار کیا جا رہا ہے اور سارے معاملات سے نپٹنے کے لیے انہوں نے کوشش کر لی ہے. نئے انتخابات کے حوالے سے کہا کہ مردم شماری جو ہے وہ نئی مردم شماری پہ کرانا چاہتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں پھڈا پڑے کیونکہ نئی مردم شماری پر پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوگی. بہرحال ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ عدلیہ جو ہے اب جیسے کل میں نے کہا تھا ریپیٹیشن آتی ہے, ہومیوپیتھک فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ بس ہومیوپیتھک فیصلے اس لیے کر رہے ہیں کہ قوم ٹھنڈی ہے. اگر آج بھی اگر قوم نکلتی ہے اور بڑے پیمانے پہ نکلتی ہے اپنے قائد کے لیے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو, لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں گے صرف فیس بک کے اوپر اور اسپیس کے اوپر ادھر کچھ بھی تو پھر ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہونا. وہ ٹائم گزر چکا ہے. ٹائم جو ہے نا, میں نے ایک وقت کہا تھا کہ ٹائم نکل جائے گا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, تو آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ٹائم نکل گیا ہے. بہرحال جیسا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. ابھی اگر کوئی خاص بات ہوئی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ویلاگ اور کروں صورتحال کے اوپر, لیکن ابھی تک ٹل جو ہے اس وقت عمران خان کو جب کہ گرفتار کر کے لیا گیا ہے, ابھی تک ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ پہ لے کے جائیں گے, تو اس وقت تک میرے پاس فی الحال یہ لیٹسٹ تھی جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے. اور بشرا بیگم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بشرا بیگم کو بھی گرفتار کرنے کے لیے ایک سمری جو ہے موو کر دی گئی ہے کہیں سے, تو اب اس کے لیے بھی امکانات دیکھے جا رہے ہیں کہ کیا بشرا بیگم کو عمران خان کو جیل میں پہنچانے کے بعد آج ہی گرفتار کیا جائے یا کل گرفتار کیا جائے. لیکن بہرحال میرا مشورہ یہ ہے, تھوڑا بہت قانون کو میں بھی سمجھتا ہوں لیکن جو سینئر قانون دان ہیں ان کو چاہیے کہ کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے آج ہی یہ سپریم کورٹ اگر ہو سکتی ہے رجسٹری کسی بھی رجسٹری کے اندر جمع کرا دیا جائے عمران خان کے خلاف, کیونکہ اگر پیر منگل تک گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ میں خبر دے رہا ہوں یہ 2 یا 3 ہڈن FIR بھی ہیں. عمران خان کو ادھر چھوٹتے ہی فوراً ہی باہر ان کو دوسرے FIR میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورتحال کو بھی مد نظر رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے پھر دوبارہ ٹائم ملا تو میں ضرور آپ کے لیے ایک اپنا ویلاگ لے کے آؤں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ آپ کا لیڈر آپ کا قائد اسے زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ حافظ.